وہاں پر خدا تھا، وہاں پر خدا تھا جہاں زندگی اپنی پوری جوانی میں موجود تھی، اور جہاں اس کے بیچے ہوئے لوگ اس کے لیے پتھروں کے مکانوں سے زیادہ دلوں کے مکین تھے۔ وہیں آسمان تھے، وہیں سر زمین تھی، وہ عین الیقین تھے۔ وہی خیر کی سمت بڑھتے ہوئے لوگ تھے جو برائی تو کرتے مگر توڑ کر لوٹتے، اور محلے کے 12 یا 13 مکانوں کا کھانا کوئی ایک بناتا تو وہ آگ پر مسکراہٹ پکاتے، توے پر پلٹتے تو وہ پھول کر کہتا بن کے جیون کی چنگیر بڑھتی۔ جہاں کوئی دیوار اٹھتی نہیں تھی ان کو حیا کے معنی بتاتے، کوئی درے مقفل نہیں تھا، گھروں میں کہیں کھڑکیاں بھی نہیں تھی، گھٹن کا تصور ذرا بھی نہیں تھا، زمین اور ذہنوں میں کشادگی تھی، کہیں کوئی منتظر بھی چھپتا نہیں تھا، کہیں کوئی منظر بھی چھپتا نہیں تھا۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ طلوع کس طرح اور کہاں سے ہوتا ہے، یہ سورج کہاں جا کے اور کس طرح ڈوبتا ہے۔ وہ شب زاد داروں بھری رات میں چاند کی روشنی چھانتے، اس کی کرنوں سے بچوں کے تازہ کھلونے بناتے، محبت بھری داستانیں سناتے، بزرگوں کی پگڑی میں دنیا کے سب فلسفے گھومتے۔ وہاں عورتوں کے بدن صرف شہود کو جانے کا آلہ نہیں تھے، وہاں لڑکیاں نوجوانی سے گھبرا کے چھپتی نہیں تھی۔ خیر ہی خیر ہے کہ صدائیں اٹھاتے ہوئے نوجوان شرم کے استعارے محبت میں کوئی کمی آنے لگتی تو ماؤں کے لب ان جبینوں پہ پڑتے، بدن میں محبت کی مقدار بڑھتی۔ وہ دریا جو ملا سے پوچھ کر اپنی لہروں کو ترتیب دیتے، وہ ندیاں جو گاؤں کے سرپنچ سے پوچھ کر رخ بناتی۔ خدا ان کے ہاں کتنا محفوظ تھا جہاں پر مسالک کی تفریق بالکل نہیں تھی۔ جسے پوچھتے وہ بتاتا محبت ہوں میں۔ اتنے شفاف تھے کہ طبیبوں کی حاجت نہ ہوتی، وباؤں کے امراض ہوتے ہی نہیں تھے، وباؤں کے امراض ہوتے نہیں تھے کہ پاکیزگی میں نجاست بھلا کب رہی ہے۔ وہی لوگ تھے کہ جنہیں علم تھا زندگی کے بدن پر لباس محبت پہن کر خدا کو پکاریں گے تو دوڑ کر آئے گا۔ انہیں یہ پتا تھا مگر ہم نے دنیا کو تسخیر کرنے میں سب کچھ ہوا کر دیا۔ اب یہاں پر محبت کی کوئی فضا ہی نہیں ہے، نئے وقت کے پاس اس کا خدا ہی نہیں ہے، نئے وقت کے پاس اس کا خدا ہی نہیں۔